اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے۔ 2 دن اصول التجوید حصہ اول کا ہے سبق چلتا ہے اور 1 دن اصول التجوید حصہ دوم۔ آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے اور اصول التجوید حصہ دوم میں جو سبق چل رہا ہے ہمارا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان چل رہا ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بیان میں اس کو ایک مرتبہ میں پھر ریپیٹ کر دوں تاکہ اور اچھی طرح سے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان سب سے پہلے قرآن پاک اگر کسی صورت سے شروع کیا جائے اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو اس صورت میں کتنی صورتیں نکلتی ہیں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اچھی طرح سے بار بار آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ قرآن پاک اگر کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ جی بتائیں گے آپ، بولیے۔ 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ اعوذ باللہ اگر کسی صورت سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ فصل کل یعنی الرجیم پر بھی وقف کر دیا جائے اور الرحیم پر بھی وقف کیا جائے اور صورت کو پھر دوسرے سانس میں شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وصل کل یعنی الرجیم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ سے ملایا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورت سے ملایا جائے، یہ ہے وصل کل۔ اور تیسری ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول وصل ثانی یعنی الرجیم پر وقف کیا جائے اور الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورت سے ملا کر پڑھا جائے۔ چوتھی ہے وصل اول فصل ثانی۔ وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بسم اللہ سے ملایا جائے اور بسم اللہ پر وقف کر دیا جائے اور صورت کو دوسرے سانس میں شروع کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ 4 صورتیں نکلتی ہیں جبکہ کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں تو اس وقت یہ 4 صورتیں نکلتی ہیں اور چاروں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی ہیں بتائیں گے آپ؟ 4 صورتیں نکلتی ہیں لیکن 2 جائز ہیں 2 ناجائز ہیں۔ جی، اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں گے اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، لیکن ان 4 صورتوں میں سے کتنی جائز ہیں؟ 2 جائز ہیں۔ 2 جائز ہیں اور 2 ناجائز ہیں۔ جائز کون کون سی ہیں بتائیں گے آپ؟ بتائیے، بولیے۔ فصل اول وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل فصل اول وصل اول فصل ثانی۔ فصل کل ایک تو جو جائز ہے وہ فصل کل ہے اور دوسری جائز ہے وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی صورت کے درمیان سے اگر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 4 صورتیں نکلتی ہیں، 4 میں سے 2 جائز ہیں 2 ناجائز ہیں۔ فصل کل جائز ہے
اور اسی طرح سے وصل اول فصل ثانی جائز ہے، اور وصل کل فصل اول وصل ثانی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ جب کہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر کسی صورت کے درمیان سے ہم پڑھنا شروع کریں اور صرف اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ نہ پڑھیں، اعوذ باللہ سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اس وقت کتنی صورتیں نکلیں گی؟ 2 صورتیں۔ 2 صورتیں نکلیں گی۔ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت صرف 2 ہی صورتیں نکلیں گی اور دونوں جائز ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فصل اور وصل، یہ دونوں جائز ہیں۔ فصل، لیکن اس میں جو وصل ہے، دوسری جو صورت ہے وصل کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں شروع میں نہ تو اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام ہو اور نہ کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس سے اللہ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اعوذ باللہ کو اس آیت سے ملا کر کے نہیں پڑھیں گے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس کی طرف اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، تو پھر اعوذ باللہ کو آیت سے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جو ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھا، یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے اچھی طرح سے؟ جی دیکھیے، اچھی طرح سے سمجھ کے چلنا ہے۔ جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آگے سمجھنے میں اسی وقت مزیداری ہوگی۔ ایک مرتبہ قرآن میں اسکرین پر آپ کے شیئر کرتا ہوں، قرآن کے اندر پریکٹیکل میں ان کو ہم اچھی طرح سے اور سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور پھر آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ہمارے سامنے قرآن پاک اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے، اگر قرآن پاک دیکھیے میں آپ کو بتلاؤں گا اور کہیں کہیں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے فوراً جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر قرآن پاک کسی صورت سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں تو کتنی صورتیں نکلیں گی؟ بتائیے جلدی جلدی سے۔ 4 صورتیں۔ 4 صورتیں نکلیں گی۔ فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، وصل اول فصل ثانی۔ اب فصل کل کیا ہے؟ اس کو یہ صورت آپ کے سامنے ہے۔ فصل کل میں ہم قرآن پاک پڑھیں گے کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ہے فصل کل، یعنی الرجیم پر بھی وقف کیا ہے اور الرحیم پر بھی وقف کیا ہے اور پھر سورت کو دوسرے سانس میں شروع کیا ہے۔ یہ ہے فصل کل۔ اس کا دوسرا کیا نام ہے؟ بولیے۔ قف وقف۔ قف وقف، یہ شکل سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھی طرح سے؟ دوسری ہے وصل کل۔ وصل کل میں کس طرح سے پڑھیں گے؟ یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے ملا کر کے پڑھیں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان۔ یہ ہے وصل کل، سمجھ میں آ گئی یہ بھی؟ اچھا، تیسری ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی الرجیم پر وقف کریں گے اور الرحیم کو بسم اللہ کو سورت سے ملا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سنیے فصل اول وصل ثانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ہے فصل اول وصل ثانی۔ چاروں صورتوں میں سے یہ صورت بہتر ہے۔
جائز چاروں ہیں لیکن یہ صورت بہتر ہے۔ چوتھی ہے وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے ملا کر کے پڑھیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ہے 4 صورتیں جبکہ کسی صورت سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جائے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ جی سمجھ میں آ گئی یہ چاروں صورتیں؟ بتائیے آپ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے آ جائیے، اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور اعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں تو وہاں کتنی صورتیں نکلتی ہیں؟ آپ بولیے۔ 4 صورتیں نکلتی ہیں، 2 جائز ہیں 2 ناجائز ہیں۔ جی یہاں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں، 2 صورتیں جائز ہیں اور 2 صورتیں ناجائز ہیں۔ فصل کل، وصل اول فصل ثانی، یہ 2 صورتیں جائز ہوں گی اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں۔ آئیے ان کو بھی سمجھ لیں۔ اب میں پڑھتا ہوں آپ سمجھیے۔ پہلی شکل ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ فصل کل، ٹھیک ہے؟ فصل کل وہی یعنی الرجیم پر بھی وقف کریں گے اور الرحیم پر بھی وقف کریں گے اور آیت کو دوسرے سانس میں شروع کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ کیا ہے؟ فصل کل۔ یہ صورت جائز ہے، صورت کے درمیان سے پڑھا ہے نا ہم نے، تو اس لیے یہ 4 صورتیں، 4 صورتوں میں تھی، اس سے یہ صورت جائز۔ اور دوسری جو جائز ہے وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے اور آیت کو دوسرے سانس میں شروع کریں گے۔ کس طرح سے؟ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ ہوئی وصل اول فصل ثانی، تو یہ 2 صورتیں جائز ہیں اور 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی یہ جائز نہیں ہوگی۔ ان کو بھی میں آپ کو پڑھ کر کے بتلا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سمجھانے کے طور پر میں آپ کو پڑھ کر کے بتلا رہا ہوں، اگرچہ اس طرح سے جائز نہیں ہوگا لیکن چونکہ آپ کو سمجھانا ہے تو اس لیے میں آپ کو پڑھ کر کے بتلا رہا ہوں۔ تو وصل کل یعنی الرجیم کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ کو آیت سے ملا کر پڑھیں گے، یہ ہے وصل کل۔ کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ کیا ہے؟ وصل کل۔ یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت ہے یعنی فصل اول وصل ثانی یعنی الرجیم پر وقف کریں گے اور الرحیم کو آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو یہ 2 صورتیں وصل کل فصل اول وصل ثانی یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی آسان سی بات یہ ہے کہ کسی صورت کے درمیان سے اگر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ رہے ہیں تو آیت سے بسم اللہ کا جس میں فصل ہے تو وہ صورتیں تو جائز ہیں، ایک تو فصل کل اور اسی طرح سے وصل اول فصل ثانی، اور آیت سے اگر بسم اللہ کا وصل ہے تو پھر یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، چاہے وہ وصل کل ہو چاہے وہ فصل اول وصل ثانی ہو۔ تو یہ تھی 4 صورتیں اس وقت جبکہ کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے، ٹھیک ہے؟ اور اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ تو یہ 4 صورتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بولیے۔
جی ٹھیک ہے، اب آگے میں آ گئی. ٹھیک ہے آگے اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں اور صرف اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ نہ پڑھیں، تو اس وقت کتنی صورتیں نکلتی. دیکھیے یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے پہلے حصے کے اندر پڑھا ہے کہ اگر قرآن پاک کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. تو اس وجہ سے یہ شکل ہے کہ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو صرف اعوذ باللہ سے بھی پڑھنا شروع کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ مرضی ہے، اختیار ہے اس کے اندر، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. تو اسی وجہ سے وہ صورتیں بھی ہمیں سمجھنی ہیں. تو اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ سے پڑھنا شروع کریں، بسم اللہ نہ پڑھیں، تو اس وقت دو صورتیں نکلتی ہیں. کون سی ہیں دو صورتیں؟ آپ بولیے. وصل اور فصل. فصل اور وصل. فصل اور وصل یعنی الرجیم پر وقف کریں گے اور آیت کو دوسرے سانس میں شروع کریں گے. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، یہ صورت بھی جائز ہے. دوسری ہے وصل یعنی الرجیم کو آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے. کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اب یہ دوسری جو صورت ہے وصل، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ ہو اور کوئی ایسا جملہ نہ ہو جس سے اللہ کی طرف اللہ کی پاک ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اعوذ باللہ کا فصل کریں گے، اعوذ باللہ کو آیت سے ملا کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہیں بھی اللہ کا نام ہو جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں آیت کے شروع میں ان میں سے کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بولیے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. اب آگے کا تھوڑا سا سبق اور سن لیجئے. یہ تو ہمارا جو پہلے ہم نے سبق پڑھا ہے یہ پہلا سبق ہے. اب آج کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیجئے. اب یہ دیکھیں، یہ شکلیں، یہ صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آگے کا سبق بھی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. وہی چاروں صورتیں ہیں جو بار بار ہم سن رہے ہیں، یعنی فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی. وہی چار صورتیں ہیں. یہ چاروں صورتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تو آخر تک سب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب آگے کا سبق پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد پھر کتاب کے اندر پڑھیں گے. دیکھیے، آپ پہلے حصے کے اندر چلیے. اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو جائے تو بسم اللہ کا کیا حکم ہے بتائیے؟ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اختیار ہے. پڑھیں گے. اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت شروع ہو جائے درمیان میں تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، وہاں اختیار نہیں ہے. اختیار ہے اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تب بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. اچھی طرح سے یاد رکھیں، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو اب اختیار نہیں ہے، اب بسم اللہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے کا سبق پڑھیں کہ اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو اس حالت میں بھی 4 صورتیں نکلیں گی. وہی 4 صورتیں جو آپ نے اوپر پڑھی. کون کون سی بولیے؟ نمبر 1 بولیے. فصل کل. نمبر 2 وصل کل. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی. تو وہی 4 صورتیں یہاں بھی نکلیں گی کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو اس وقت بھی 4 صورتیں نکلیں گی، وہی 4 صورتیں. ٹھیک ہے، فصل کل یعنی صورت کے آخر اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا. صورت کا جو آخر ہے اس پر بھی وقف کریں گے
اور بسم اللہ آگے جو شروع کریں گے تو بسم اللہ پر بھی وقف کریں گے، اور اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے اس کو دوسرے سانس میں پڑھیں گے. یہ ہے فصل کل. نمبر 2 وصل کل، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملائیں گے. یہ کیا ہے؟ وصل کل. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، یعنی سورت کے آخر پر وقف کریں گے اور الرحیم کو یعنی بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ فصل اول وصل ثانی. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے اور سورت کو دوسرے سانس میں شروع کریں گے. یہ کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی. ان 4 صورتوں میں سے پہلی 3 صورتیں یعنی فصل کل، وصل کل، فصل اول وصل ثانی، یہ 3 صورتیں جائز ہیں، اور چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے ایک مرتبہ پھر میں اسکرین پر قرآن پاک لاتا ہوں، وہاں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر کتاب کے اندر پڑھ لیں گے اپنا یہ سبق. چلیے وہیں ہم نے کھول لیا ہے، سورہ فرقان ہم نے کھولی. ہم پڑھ رہے ہیں اوپر والی جو صورت ہے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. مثلا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. تو یہ صورت ہماری ختم ہوئی. اب آگے دوسری صورت شروع ہونی ہے، تو دوسری صورت کو شروع کرنے کے لیے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. تو اس صورت میں اس حالت میں کتنی صورتیں نکلی ہیں؟ 4 صورتیں نکلی ہیں. پہلی فصل کل. فصل کل کس طرح سے کہ صورت کا جو آخر ہے اس کے اوپر ہم وقف کر دیں گے. مثلا واللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ کیا ہے؟ فصل کل. سورت کے آخر پر بھی وقف کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی وقف کیا اور سورت کو دوسرے سانس میں شروع کیا. یہ کیا ہے؟ بولیے کون سی صورت ہے یہ؟ فصل کل. بولتے رہیے گا، اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا. تو پہلی صورت ہوئی فصل کل. دوسری صورت ہے وصل کل، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر کے پڑھیں گے. مثلا واللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان. یہ ہے وصل کل. سورت کے آخر کو بسم اللہ سے اور بسم اللہ کو سورت سے. کون سی سورت ہوئی یہ؟ بولیے. وصل کل. تیسری صورت ہوئی فصل اول وصل ثانی. فصل اول وصل ثانی، یعنی سورت کے آخر پر وقف کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھیں گے. یہ کون سی ہے؟ فصل اول وصل ثانی. کس طرح سے؟ مثلا واللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ ہوئی فصل اول وصل ثانی. چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے ملا کر کے پڑھیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے. کس طرح سے؟ واللہ بکل شیء علیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یہ کون سی صورت ہوئی؟ وصل اول فصل ثانی. یہ صورت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے ملائیں گے اور بسم اللہ پر وقف کر دیں گے تو یہ صورت جائز نہیں ہے. سمجھ میں آگے بات اچھی طرح سے آپ کو؟ اب آئیے، اب آپ کتاب میں آ جائیے، اپنی کتاب میں سبق پڑھ لیجیے. یہی مائک بند کر دیجیے بھائی، کن کا مائک کھلا ہوا ہے؟ یہ جو سبق اب آگے میں پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے زبانی. اب اس کو کتاب میں پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، اور اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو اس حالت میں بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں. نمبر 1 فصل کل، یعنی صورت کے آخر اور الرحیم دونوں پر وقف کرنا
جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وصل کل، یعنی سورت کے آخر کو بسم اللہ سے اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، یعنی سورت کے آخر پر وقف اور الرحیم کو سورت سے ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، یعنی سورت کے آخر پر وصل اور الرحیم پر وقف کرنا۔ ان میں سے پہلی 3 صورتیں جائز ہیں، جن میں سے فصل اول وصل ثانی بہتر ہے اور چوتھی صورت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ جی سمجھ میں آیا یہ آپ کو؟ ٹھیک ہے، آسان ہے، چونکہ آپ نے اگر پہلا والا سمجھ لیا اچھی طرح سے تو یہ سمجھنا بھی آسان ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انشاءاللہ جب اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر پھر آپ کو دوبارہ یہ سمجھا دیا جائے گا، لیکن آپ کو سمجھنا ہے اچھی طرح سے، سمجھ کر کے چلنا ہے۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کا جب بیان مکمل ہو جائے گا، اس کا پہلے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، ٹیسٹ لینے کے بعد پھر آگے کا سبق شروع کیا جائے گا۔ تو اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لینا، یاد کر لینا، اور اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ لینا۔ تو ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے، کلاس اپنی یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔